جنرل عاصم منیر نے دنیا کی تاریخ بدل دی، پاکستان کو اوج ثریا تک پہنچا دیا، پوری دنیا میں پاکستان کو ایک مقام دلا دیا۔ پاکستانیوں تمہیں مبارک ہو۔ آپ سوچیں ایک شخص کس طرح دنیا کی تاریخ بدل سکتا ہے۔ ہم سوچتے تھے، تاریخ میں پڑھتے تھے تیمور لنگ نے دنیا کو فتح کیا اور ایسا کیا، اور ہلاکو خان نے ایسا کیا، اور فلاں نے ایسا کیا، ٹیپو سلطان نے ایسا کیا۔ یہ بہادری کے واقعات ہم تاریخ میں پڑھتے تھے، لیکن پاکستان کو دو ایسے جنرل ملے ہیں جو اللہ کی طرف سے خصوصی نعمت ہیں۔ ایک جنرل ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق کی اتنی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ اس سے پہلے پاکستان کے مدارس کا حال دیکھ لیں، لیکن جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے مدارس کو بوم دیا، پاکستان کے مدارس کے نیٹ ورک کو مضبوط کیا، علماء کرام کو عزت دی، علماء کرام کو فوج میں بھرتی کیا۔ جنرل ضیاء الحق وہ آدمی جنہوں نے پاک فوج کو منظم کیا، پاک فوج میں اصلاحات کی۔ جنرل ضیاء الحق وہ آدمی ہیں جنہوں نے قرار داد مقاصد کو آئین کا دیباچہ بنا دیا کہ اس کو کسی صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور دیباچے میں لکھا ہوا ہے پاکستان کا جو قانون ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، کوئی قانون قرآن و سنت کے مطابق نہیں بنے گا۔ جنرل ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو وہ آدمی تھے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ اس میں سب سے زیادہ کردار جنرل ضیاء الحق کا ہے، اور انہوں نے رات دن ایک کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر قدیر خان کو اور ان کی ٹیم کو اتنی چھٹی دی اور کہا کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے لے لو۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی جنرل ضیاء الحق نے بنایا۔ اب میں جنرل ضیاء الحق پر ایک کتاب پڑھ رہا تھا، جنرل ضیاء الحق کی اسلامائزیشن، تو میں حیران ہو گیا۔ 32 کارنامے ایسے ہیں جنرل ضیاء الحق کے جو پاکستان کی تاریخ میں اب تک کوئی نہیں کر سکا۔ جنرل ضیاء الحق کی وہ ہے جنہوں نے ریشیا کو شکست دی، جنرل ضیاء الحق کی وہ ہے جن کے دور میں جہاد عروج پر رہا، جنرل ضیاء الحق کی وہ ہے جنہوں نے پاکستان کی مساجد، مدارس، علماء کرام اور دینی شعائر کو بوم پر پہنچایا اور ایک ترقی دی اور اس کی رائے عامہ ہموار کی۔ اس کے بعد پرویز مشرف جو تھا، اس کے دور میں پاکستان ہر اعتبار سے خسارے میں رہا، اس کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان کے جو دور رہا یا جنرل باجوہ کا رہا، اس دور میں بھی پاکستان نے کوئی خاص ترقی نہیں کی، بلکہ وہ ہر اعتبار کے سب کے ساتھ صلح کرنا چاہتے تھے اور پاکستان ہر اعتبار سے نیچے ہی گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنرل عاصم منیر جب سے عطا فرمایا ہے، اس وقت سے دیکھو بھارت کے خلاف جو پاکستان کو کبھی نہیں مانتا، بھارت پاکستان کے آغاز سے ہی بھارت نے پاکستان کو کبھی قبول نہیں کیا، لیکن جنگ ہوئی، عاصم منیر نے کہا کہ مجھے ایسی دنیا قبول نہیں جس میں پاکستان نہ ہو، پاکستان زندہ باد نہیں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور بہادری کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ ہم نے زندگی میں 65 کی جنگ تو نہیں دیکھی، 71 کی جنگ تو نہیں دیکھی، اور جنگیں تو نہیں دیکھی، لیکن یہ جنگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ کس طرح پاکستان کو عزت ملی، پاکستان کا جھنڈا سر بلند ہوا۔ اور اس کے بعد صرف یہی برتری نہیں، بلکہ عالمی سطح پر اس وقت جو ایٹمی طاقتیں ہیں، عالمی طاقتیں ہیں، وہ پاکستان کی برتری کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوگی۔ امریکہ ہو، رشیا ہو، چائنا ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، عرب ریاستوں، سب پاکستان کے سامنے بے بس ہیں، سب پاکستان کو مان رہی ہیں اور پاکستان کی قیادت کی تعریف کر رہی ہیں۔ جنرل عاصم منیر ایک طرف بہادر ہے، اسی طرف اس کی ڈپلومیسی دیکھیں کہ پوری دنیا کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن برابری کی سطح پر، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ پرویز مشرف کی طرح نہیں کہ جنہوں نے کہا تھا ڈوب، اور امریکہ نے کہا یہ کام کرو اور یہ چلتے رہے۔ 10 سال تک پاکستان کو کس طرح بدنام انہوں نے کیا۔ ابھی متحدہ عرب امارات نے کہا کہ ہمارا یہ قرضہ دے دو، انہوں نے کہا لے لو اپنا قرضہ، ہمیں نہیں چاہیے تمہارا قرضہ۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں بھیک دو، وہ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ کاروبار کرو، آؤ گوادر میں ہمارے ساتھ کاروبار کرو، پاکستان کی زرعی زمین ہے، آؤ یہاں پر انویسٹ کرو۔ سعودی عرب کو کہا، چائنا کو کہا، اور ملکوں کو کہا کہ یہاں پر پاکستان کے جو قبائلی علاقے یہاں پر بے پناہ معدنیات ہے، کہا آؤ معدنیات نکالو۔ پوری دنیا میں ایسا نہری نظام نہیں ہے جیسا پاکستان میں ہے۔ پاکستان کی زرعی زمینیں، یہاں پر تمام فصلیں ہوتی ہیں، پاکستان کا آم دنیا کا بہترین آم، پاکستان کی کپاس دنیا کی بہترین کپاس، پاکستان کی گندم دنیا کی بہترین گندم، چاروں موسم ہیں، بہترین آب و ہوا ہے، نہری پانی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، ہر قسم کا موسم ہے، اور محنت کرنے والے کسان ہیں، محنتی قوم ہے۔ پاکستان ان ممالک میں جہاں پر نوجوان سب سے زیادہ ہے۔ تو جنرل عاصم منیر نے نوجوانوں کے لیے بھی، نوجوانوں کو بھی ایک لائن دکھائی ہے کہ آپ محنت کرو، اور اسی طرح ہر طبقے کو کہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہوگا،
پاکستان کے خلاف جو بھی کام کرے گا، جو بھی زہر اگلے گا، اس کو روکا جائے گا، اس کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ پاکستان کی کسی چیز پر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور وہ جب بات کرتے ہیں، جیسے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، اور بہادری کے ساتھ بات کرتے ہیں، بات وہ کرتے ہیں جو اسلام کے مفاد کی ہوتی ہے، بات وہ کرتے ہیں جو مسلمانوں کی مفاد کی ہوتی ہے، بات وہ کرتے ہیں جو پاکستان کی مفاد کی ہوتی ہے۔ ان کو کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، کسی قسم کی طمع نہیں ہے، کسی قسم کے حرص نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں ہمیشہ کے لیے سر بلند رہے۔ پاکستانیوں، اس کی قدر کرو، ان کی بات مانو۔ جب میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جنرل عاصم منیر کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ان کے میم بنا رہے ہوتے ہیں، ان پر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے فوراً یہ ذہن میں آتا ہے کہ کتنے ناشکر لوگ ہیں یہ۔ آپ نے آج کے بعد سے پاکستان کی، پاک افواج کی، ISI کی، جنرل عاصم منیر کی خلاف ہونے والی مہم میں حصہ نہیں لینا، بلکہ اگر کہیں ان کے کردار کشی ہو رہی ہے تو آپ نے ان کو ٹوکنا ہے، ان کو منع کرنا ہے۔ ہاں، کسی بھی ادارے کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کرنے کا دائرہ کار ہے، اس کا اصول ہے، اس کا طریقہ ہے۔ اختلاف کرے شائستہ الفاظ کے ساتھ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔